اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو رب کریم نے خیر اور شر کی پہچان بھی اس کو عطا فرمائی۔ پچھلے جمعے تھوڑی سی بات اس موضوع پر ہوئی تھی، لیکن میں اس موضوع کو، اس نقطے کو مزید کھولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کی پہچان عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروف کا مطلب ہوتا ہے جس کو انسان کی عقل، انسان کی فطرت پہچانتی ہو، تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور منکر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے غلط ہونے اور ناپسندیدہ ہونے کو انسان کی فطرت پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے اور ایسی عقلی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان گمراہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اپنی فطرت اور عقل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا جو قیامت کے دن کہنے ہمیں شیطان نے گمراہ کیا۔ نہیں، اصل میں انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہی تب ہے جب وہ اپنے عقل اور ضمیر کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھے اور شیطان کو سپیس دیتا ہے، تو تب یہ موقع پیدا ہوتا ہے، ورنہ یہ موقع پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا نفس، اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سنوارا ہے، اس کے اندر جس طرح توازن پیدا کیا ہے، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور خیر اور شر کا جو کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر رکھا ہے، اس کے بعد تو قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اس نے اپنے نفس کو آلودہ نہیں کیا، اپنی عقل اور فطرت کو تباہ نہیں کیا، تو وہ کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، البتہ وہ شخص جو ہے وہ رسوا ہوا، ناکام ہوا، جس نے عقل اور فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی بجائے اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز کو دبا دیا۔ یہ ہے اصل میں رسوا ہونے والا شخص۔ اصل میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں دے دی ہے، یعنی انسان کو ہدایت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ اب اگر وہ خود تلا ہوا نہیں ہے نا، اگر خود ہی وہ تلا ہوا ہے گمراہی پر، تباہی پر، تو اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے